السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، آن لائن کلاسز میں خوش آمدید۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہمارا جو آج کا عنوان ہے وہ خواجہ حسن نظامی کا افسانہ فاقہ میں روزہ ہے۔ فاقہ میں روزہ کی کہانی کو سمجھنے سے پہلے ہم تھوڑا سا خواجہ حسن نظامی کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ خواجہ حسن نظامی، جن کا پورا نام سید علی حسن نظامی تھا اور علامہ محمد اقبال نے انہیں خواجہ حسن نظامی کا نام دیا اور اسی نام سے انہوں نے شہرت حاصل کی۔ ان کی جو ولادت تھی وہ دلی سے 3 میل دور بستی درگاہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء میں ہوئی۔ عزیز طلبہ و طالبات، خواجہ حسن نظامی نے جس طرح کی تحریریں لکھی ہیں، بڑے سادہ عام فہم انداز میں انہوں نے بات کی اور اپنے ارد گرد کے ماحول میں انہوں نے جو کچھ دیکھا اس کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بالکل اسی طرح سادگی کے ساتھ بیان کر دیا۔ ان کے ہاں ہمیں کسی قسم کی بناوٹ جو ہے وہ نہیں ملتی۔ خواجہ حسن نظامی کی جو تصانیف ہیں اس میں بیگمات کے آنسو، سیپارہ دل، دلی کی آخری شمع، بہادر شاہ کا روزنامچہ، دلی کی سزا، سفرنامہ حجاز و مصر و شام، جگ بیتی کہانیاں، انگریزوں کی بپتا، محرم نامہ، تمانچہ برخسار یزید وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، آئیے ہم اس سبق کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن سبق کی کہانی کو سمجھنے سے پہلے ہم سبق میں موجود جو کچھ مشکل الفاظ ہیں اس کے معنی کو سمجھتے ہیں، اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ جو اس سبق میں استعمال ہوا ہے وہ ہے دہلوی۔ دہلوی کا معنی ہوتا ہے دلی میں رہنے والے۔ ایک اور لفظ جو اس سبق میں استعمال ہوا ہے وہ ہے افسانہ۔ افسانہ ایک ایسی چھوٹی کہانی جس کو آپ ایک ہی نشست میں بیٹھ کر پڑھ سکیں۔ ایک اور لفظ جو یہاں استعمال ہوا ہے وہ ہے بے تکلفانہ۔ اس کا معنی ہوتا ہے بے ساختہ انداز۔ ایک اور لفظ جو یہاں استعمال ہوا ہے وہ ہے عرض۔ عرض کا معنی ہے گزارش۔ خیر باشد مزاج۔ خیر باشد مزاج کا مطلب ہوتا ہے خیر تو ہے، خیریت ہے۔ تاجدار، بادشاہ۔ زنان خانہ، حرم سرا یا مکان کا وہ حصہ جو عورتوں کے لیے مخصوص ہو۔ جمگٹا، ہجوم، بھیڑ۔ عجب، الگ، منفرد۔ شور و غل، شور، ہنگامہ۔ صلح کہتے ہیں مشورے کو۔ حلقہ کہتے ہیں دائرہ۔ عجب عالم، عجب منظر یا عجیب منظر۔ فقہی مسائل، دینی احکامات سے متعلق مسائل۔ آرائش کہتے ہیں سجاوٹ کو، بناؤ سنگار کو۔ نوعمری، جوانی۔ شان و شوکت، ٹھاٹ باٹ۔ میلے کچیلے، گندے۔ چہل پہل، رونق، آبادی۔ اہلیہ کہتے ہیں بیوی کو۔
کوچ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا. ہنر کہتے ہیں کاریگری کمال. ابتر خراب حالت. فاقہ کہتے ہیں بھوک. سہنا برداشت کرنا. متغیر تبدیل. صدقہ خوری صدقہ کھانا. ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے محاورہ ہے. اس کا مطلب ہے حوصلہ ہار بیٹھے ہیں. عزیز طلبہ و طالبات، آئیے ہم سبق کی کہانی کو سمجھتے ہیں. فاقہ میں روزہ خواجہ حسن نظامی نے ایک تیموری خاندان کے ایک ایسے گھر کی کہانی بیان کی ہے کہ جب ہم اس کہانی کو پڑھتے ہیں تو انسان کا دل جو ہے وہ شدید دکھ میں مبتلا ہو جاتا ہے. مصنف کہتے ہیں کہ جب ہندوستان پر تیموریوں کی حکومت تھی اور لال قلعے پر ان کا جھنڈا لہرا رہا تھا تو ہر طرف عیش و نشاط کی محفلیں سجی ہوئی تھی. لوگ بڑی خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے. امن اور سکون کی حالت تھی. لیکن انگریزوں کی آمد کے بعد حالات ایک دم مختلف ہو جاتے ہیں. یعنی جب انگریزوں نے ہندوستان میں مداخلت کا آغاز کیا اور جو آخری مغل بادشاہ تھے بہادر شاہ ظفر، ان سے ان کا تخت و تاج چھین لیا تو حالات انتہائی خراب ہو گئے اور اس وقت ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑا کہ جو ناقابل بیان ہے. مصنف کے مطابق یہ جو قصہ وہ بیان کر رہے ہیں یہ بہادر شاہ ظفر کے بھانجے شیزور کا ہے. شیزور اپنی تباہی کا ذکر کسی سے نہیں کرتے، لیکن مصنف کے مجبور کرنے پر انہوں نے اپنی کہانی مصنف کو سنائی. وہ کہانی کیا ہے کہ اکثر وہ اپنے ماموں مرزا سلیم کی محفل میں بیٹھا کرتے تھے. ماموں مرزا سلیم اور ان کے دوست ہمیشہ محفل کو رنگین بنانے میں مصروف رہتے تھے. اکثر و بیشتر گانے بجانے کی محفلیں بھی سجا کرتی تھی. ایک دفعہ مرزا سلیم کو اپنی والدہ سے ڈانٹ بھی سننی پڑی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ کافی نیک بن گئے اور انہوں نے مسجد کا رخ کیا. اب انہوں نے کیا کیا کہ رمضان المبارک میں مسجد میں جو دینی مجلسیں ہوتی تھیں اس میں انہوں نے شرکت اختیار کرنا شروع کر دی. انگریزوں نے آخری مغل بادشاہ کو جب اپنے تخت و تاج سے محروم کیا تو یہ مسجد جو تھی اس کو انہوں نے استبل میں تبدیل کر دیا. وہ مسجد جہاں پر رمضان المبارک میں تراویح پڑھی جاتی تھی اور دینی مجالس وہاں پر ہوا کرتی تھی، جہاں پر لوگ بیٹھا کرتے تھے، مختلف قسم کے افطاری کے پکوان جو ہے وہ اس مسجد میں نمازیوں کے لیے بھیجے جاتے تھے. اب وہاں کیا ہونے لگا، اب وہاں پیوند لگے کپڑوں میں غریب لوگ نظر آنے لگے. اگر ایک طرف انگریزوں کو دیکھیں تو انہوں نے مسلمانوں کو ہر لحاظ سے ختم کر کے رکھ دیا. اتنے مظالم کیے
کہ مسلمانوں کے لیے وہاں پر زندگی گزارنا مشکل ہو گیا۔ ایسی حالت میں میاں شیزور اپنی والدہ اور شریک حیات اور اپنی کمسن بہن کے ساتھ ہجرت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ انگریزوں نے مسلمانوں کو بالکل ہی ختم کر کے رکھ دیا، مظالم اتنے کیے کہ مسلمانوں کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو گیا۔ ایسی حالت میں میاں شیزور اپنی والدہ، شریک حیات اور کمسن بہن کے ساتھ ہجرت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ راستے میں لوٹ مار ہوتی ہے اور ان کے پاس جو تھوڑا بہت بچا کچا مال ہوتا ہے وہ بھی لٹ جاتا ہے، مگر وہ کیا کرتے ہیں کہ کسی طرح سے اپنی جانیں بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ایک ریاست کا رخ کرتے ہیں اور وہاں پر مسلمان کیسان ان کو پناہ دے دیتے ہیں، ان کو ایک چھوٹا سا مکان رہنے کے لیے اور ایک چوپال رہنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ صورتحال اتنی سنگین ہوتی ہے کہ ان کی شریک حیات بیمار ہو جاتی ہیں اور وہ انتقال کر جاتی ہیں۔ ان کی گزر بسر جو ہے وہ خیرات اور زکوٰۃ پر ہونے لگتی ہیں۔ ان کی والدہ اس قدر غیرت مند خاتون ہوتی ہیں کہ وہ اس زکوٰۃ اور خیرات کو لینے سے انکار کر دیتی ہیں۔ رمضان کے روزوں میں ان کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ وہ فاقہ کشی پر مجبور ہوتی ہیں، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ خیرات اور زکوٰۃ ان کو قبول کرنا پڑتی ہے۔ بقول مصنف کچھ عرصے کے بعد شیزور اور اس کا خاندان دوبارہ دلی آ جاتے ہیں، جہاں پر ان کی والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے اور بہن کی شادی ہو جاتی ہے۔ انگریز سرکار کی جانب سے ان کو 5 روپے پینشن مہینے یعنی ماہوار جو ہے وہ مقرر ہو جاتی ہے۔ ہر مہینے انہیں 5 روپے پینشن ملتی ہے، جس سے وہ اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ وہ کہانی ہے کہ جو مصنف نے ہمیں بتانے کی کوشش کی ہے۔